خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل الصلوات واکرم التسلیمات. ہمارے استاذ اور ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد طیب صاحب کا معمول عصر کی گفتگو میں اصولی باتیں ارشاد فرمانے کا ہے. ایسی باتیں جو ہمارے لیے اصول کے درجے کی ہوں اور ہمیں وہ اصول سمجھ آ جائیں جب، تو زندگی کے بہت سارے مسائل اور بہت ساری الجھنیں وہ حل ہو جاتی ہیں. تو حضرت استاد صاحب کا جو معمول ہے، اسی معمول کے تحت آپ حضرات سے 2 باتیں عرض کرنی ہیں. آج کل دین سیکھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، دین سیکھنے کے بہت سارے وسائل ہیں، اور عام طور پر ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر اور عام طور پر ہر شخص کو ہی جو بھی سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، کسی بھی طرح کے سوشل میڈیا سے، چاہے وہ ٹی وی چینل ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، ایکس ہو، تو عام طور پر یہ خیال آتا ہے کہ اب تو دین سیکھنا بڑا آسان ہو گیا ہے اور اب دین کی سیکھنے کے لیے کوئی زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کلکس پر دین آ گیا کہ آپ کلک کرتے ہیں اور دین سیکھنا شروع کر سکتے ہیں. تو یہ بات اپنی جگہ کسی درجے میں ٹھیک تو ہے. اس وقت میری گفتگو بھی کچھ کلکس کی وجہ سے منتقل ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ کلک کریں گے تو ان کو یہ گفتگو سننے کا موقع مل جائے گا. ہمارے شیخ گفتگو فرماتے ہیں، استاد جی مفتی زاہد صاحب گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے باقی اساتذہ مشائخ سے اعتکاف کے دنوں میں جو گفتگو فرماتے ہیں وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہے. یہ بات کسی درجے میں تو ٹھیک ہے کہ اس وقت دین کو سیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ذرا آسان ہو گیا ہے، اور کچھ کلکس کے ذریعے بھی اب دین کو سیکھا جا سکتا ہے. لیکن آج ہم اگلے آدھے پونے گھنٹے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے نازل ہوا تھا، اور صحابہ نے یہ دین کیسے سیکھا تھا، اور کیا صحابہ نے یہ جو دین سیکھا تھا، جو طریقہ اختیار کیا تھا، کیا آج بھی اسی طریقے سے دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے. تو آج کی گفتگو اسی ایک نقطے کے ارد گرد گھومے گی، اور اس سے ہمارے بہت سارے مسائل، بہت سارے سوالات کا ہمیں جواب مل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ دین نازل ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ دین قرآن کریم کے ذریعے نازل ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تلاوت فرما دیتے تھے. نماز میں تشریف لاتے تھے، نماز میں تلاوت فرماتے تھے، نماز کے بعد بعض اوقات ان کو اکٹھا فرما لیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ ابھی جبریل یہ صورتیں اور یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے تھے، تو آپ سارے یہ
سن بھی لیں اور کسی صحابی کو بلا بھی لیتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ اس کو جمع بھی کر لو، اسے محفوظ کر لو، اور ساتھ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ فلاں صورت سے پہلے، فلاں صورت کے بعد، فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد اسے جمع کر لو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات بتا کر یکسو ہو جاتے تھے اور ایک طرح سے یہ سمجھتے تھے کہ اب میں نے قرآن کریم کی آیات بتا دی ہیں، لہٰذا اب صحابہ اسے خود ہی سمجھ لیں گے، خود ہی پڑھ لیں گے اور خود ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے؟ عام طور پر ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کی آیات جہاں ذکر کی ہیں تو اکثر جگہ پر ان آیات کے ساتھ دو باتیں اور بھی ذکر کی ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ آپ ان پر قرآن کریم کی آیات بھی تلاوت فرمائیے اور پھر ان کو یہ بتائیے کہ اس قرآن کریم کی آیت پر کب کب کیسے کیسے عمل کرنا ہے اور کہاں کہاں عمل نہیں کرنا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوتی ہے وہ صرف ایک حکم بیان کرتی ہے، لیکن اس حکم کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی جزیات کیا ہیں، وہ حکم کب پورا کرنا ہے کب نہیں کرنا، اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ جو پہلو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم تلاوت بھی فرماتے تھے اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی صحبت میں بٹھاتے تھے اور اپنی صحبت میں بٹھا کر ان کو بتاتے تھے کہ اس آیت پر اس طرح عمل کرنا ہے۔ صحابہ وہ طریقہ سیکھ لیتے تھے، عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ صحابہ کو بتا دیا اور صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا، بلکہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ کیا اس پر عمل بھی ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب قرآن کریم پڑھ لیا جاتا تھا، جب کوئی حکم آ جاتا تھا تو وہ حکم آ جانے کے بعد جو اگلا مرحلہ شروع ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ہوتا تھا۔ آپ اپنی صحبت میں صحابہ کو بٹھاتے تھے اور اپنی صحبت میں بعض اوقات کام کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے دیکھو میں کیسے کر رہا ہوں، اور بعض اوقات ان سے کام کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کرو میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے کر رہے ہو۔ تو گویا یہ دین جو سارے کا سارا محفوظ ہوا، اور میں آپ کو کچھ مثالیں بھی عرض کروں گا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صحبت کے ذریعے اس دین کو میرے آپ تک پہنچانے کا بندوبست فرمایا۔ اللہ کی جل شانہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اس سے پہلے انبیاء کی صحبت میں بھی رہے ان کے ساتھی، تو کسی کا نام انصار اللہ رکھ دیا گیا، کسی کا نام کچھ رکھ دیا گیا، کسی کا نام کچھ رکھ دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے، اللہ جل شانہ کی تکوینی فیصلہ اللہ کا یہ تھا کہ ان کا نام کیا رکھا جائے؟ جی کیا کہتے ہیں ہم انہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو گویا ان کی شخصیت کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، اور میرے اور آپ تک جو دین پہنچا ہے وہ کس کے ذریعے پہنچا؟ جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی ایسے لوگوں کے ذریعے دین پہنچا جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف بیٹھنے کا موقع نہیں ملا بلکہ بہت زیادہ بیٹھنے کا موقع ملا، لمبا عرصہ بیٹھنے کا موقع ملا، سالہ سال بیٹھنے کا موقع ملا۔ اور یہ جو بڑے صحابہ کرام، بڑے اس معنی میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام جو سابقون الاولون ہیں، جنہوں نے شروع کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارک تک ساتھ رہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے سارے رنگ دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ہر رنگ کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس رنگ کو محفوظ کیا۔ اس میں خوشی کے رنگ بھی تھے، اس میں غم کے رنگ بھی تھے، اس میں عبادتوں کے رنگ بھی تھے، اور عبادتوں میں بھی طرح طرح کی عبادتوں کے رنگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا رنگ بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی تلاوت کا رنگ بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی عبادت کا رنگ بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور خیرات کرنے کا رنگ بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت روزوں کا رنگ بھی تھا۔
وہ یہ سارے رنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے دیکھتے رہے. اور یہ رنگ دیکھنا اتنا ضروری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ایک حکم فرمایا. میں نے جو پہلی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی، جو آیت تلاوت کی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے نبی، آپ اپنے آپ کو لازماً بٹھائیں ایسے لوگوں کے ساتھ. اصبر کا لفظ ہے. صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی جم جائے کس چیز پہ. کہتے ہیں نا، ہم جب کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں کیا کر لیا، صبر کر لیا. یعنی میں جم گیا ہوں اس معاملے میں، اب میں نے سوچ لیا کہ نہیں، اب بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں، بس یہ جیسا ہے ویسے ہی کر لیتے ہیں. روزے میں آپ سب کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں. بھوک بھی لگ رہی ہے بعض کو پیاس بھی لگ رہی ہے، شوگر والوں کی شوگر لو ہو رہی ہے، لیکن صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک روزہ کھلنے کا وقت نہیں ہوتا تب تک ہم اس روزے کے ساتھ ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ ان صحابہ کے ساتھ صبر کیجئے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیے. اور کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کو صبح بھی یاد کرتے ہیں، شام کو بھی یاد کرتے ہیں، اور اس یاد کرنے کے ذریعے اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ تو اللہ میاں کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کیا کریں گے؟ اللہ نے خود فرمایا نا، یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میاں کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ان کے درمیان بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھ کر کیا کریں؟ اور صرف بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ساتھ یہ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ اپنی آنکھیں بھی ان سے دور مت کیجیے. Keep them in your eyes. ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے. یہ جو اللہ کا حکم ہے، دیکھیے جو بڑا ہوتا ہے، جب وہ بڑا چھوٹوں کے پاس بیٹھتا ہے نا تو چھوٹوں کو فائدہ ہوتا ہے، بڑے کو بعض اوقات فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ چھوٹے اس بڑے کی گفتگو سے سنتے ہیں، اس کی خاموشی سے سیکھتے ہیں، اس کی بات سے سیکھتے ہیں، اس کے مسکرانے سے سیکھتے ہیں، اس کے کسی کے ساتھ معاملہ کرنے سے سیکھتے ہیں. بڑے کا خاموش رہنا بھی سکھا رہا ہوتا ہے، بڑے کا بولنا بھی سکھا رہا ہوتا ہے، اس کا چلنا بھی سکھا رہا ہوتا ہے، بیٹھنا بھی سکھا رہا ہوتا ہے، کسی سے بات کرنا بھی سکھا رہا ہوتا ہے، کسی پہ غصہ کرنا بھی سکھا رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا بھی سکھا رہا ہوتا ہے. لیکن بڑے کو عام طور پر چھوٹوں کے پاس بیٹھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بڑے ہیں اور آپ ان کے پاس بیٹھیے، اس لیے کہ آپ کے بیٹھے بغیر یہ اللہ کا نام بھی صحیح نہیں لے سکیں گے. یہ جو اللہ کا نام لے رہے ہیں نا صبح شام، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اس اللہ کے نام کے لینے میں بھی ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ان کو کہیں پر یہ اللہ کا نام زیادہ لینا شروع کر دیں گے، ان کو بتانا پڑے گا کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں. کہیں پر یہ اللہ کا نام کم لے رہے ہوں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں یہ کم ہے، اس کو زیادہ کرو. میں بھی آپ کو کچھ مثالیں دوں گا، اس سے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد میں سے ایک یہ تھا کہ آپ ان صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرمائیں. آپ خود جا کر بیٹھیں ان کے پاس، یہ جب ذکر کر رہے ہوں تب بھی ان کے پاس بیٹھیں، یہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کی نماز کو دیکھیں. لا تعدوا عیناک عنہم. یہ مسجد نبوی میں جب آئیں اور آ کر نماز پڑھنا شروع کریں تو آپ اپنا ذکر چھوڑ دیں، اپنی تلاوت چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ یہ جو صحابی آیا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دیکھتے رہیں. جب وہ نماز سے فارغ ہو تو اسے بلائیں کہ ادھر آؤ. اور آپ نے ایسے کیا. ایک صحابی آئے، مسجد میں تشریف لائے، آ کے نماز پڑھنی شروع کی. ان کی نماز میں کمیاں تھیں، ارکان کی کمیاں تھی، صحیح طرح پڑھ نہیں رہے تھے، تیز رفتاری سے پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا ادھر آؤ. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. جاؤ دوبارہ سے جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی صحیح طرح، بلکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. پھر چلے گئے. کہا عجیب بات ہے، اللہ میاں نے کہہ رکھا ہے نماز پڑھو، نماز کا طریقہ بھی پتہ ہے، میں نے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھ لی. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جاؤ، نہیں پڑھی تم نے نماز. پھر نماز پڑھ کے واپس آئے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی.
2-3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، پھر آپ نے بتایا کہ تم اپنی نماز میں یہ کمی کر رہے تھے، اس طرح کی کمی کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم آ گیا قرآن کریم میں، اللہ کے حبیب کو بھی فرمایا گیا اور عام مومنوں کو بھی کہا گیا کہ تہجد پڑھیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ بھی تہجد پڑھیے، اور صحابہ کو بھی کہا گیا کہ تم لوگ بھی تہجد پڑھو سورہ مزمل کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کافی نہیں سمجھا کہ صحابہ کرام کو کہہ دیں کہ سارے تہجد پڑھو اور صحابہ کرام نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے اپنا آرام قربان کیا۔ آپ پتہ نہیں کس زوجہ مطہرہ کے گھر میں ہوں گے رات کے وقت، اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ ذرا تہجد کا وقت ہو تو میں ذرا جا کے دیکھوں کہ تہجد ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ لہٰذا ایک رات کو آپ نکلتے ہیں اپنے گھر سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھوں میں رکھ رہے ہیں، آنکھوں میں رکھ رہے ہیں صحبت۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہوں سے ان کو دور مت کیجیے گا، ان کو آپ کی ایک ایک عبادت کے ایک ایک حصے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ تشریف لے آئے نماز کے لیے، مسجد میں جب آئے تو دیکھا کہ واہ واہ واہ، ہمارے 2 قریب ترین صحابی اور ساتھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دونوں تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات پہ تو اطمینان ہوا کہ ٹھیک ہے جی تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ حضرت ابوبکر کیا کر رہے ہیں، بہت آہستہ آہستہ تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کی آواز نہیں سنائی دے رہی، خاموشی کے ساتھ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ ماشاءاللہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، جو آیت بھی پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے مسجد کے اندر کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے تہجد میں۔ اصحاب صفہ بھی تو مسجد میں ہی رہ رہے ہیں نا، اس وقت کی جو مسجد تھی وہ مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، بورڈنگ سکول بھی تھا، سب کچھ تھا۔ تو ظاہر ہے صحابہ سو بھی رہے ہیں، کچھ دن کو لکڑیاں کاٹتے رہے ہیں، دن کو محنت مزدوری کرتے رہے ہیں، تو کچھ سو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس سے گزرے، آپ نے یہ نہیں کیا کہ دونوں کے پاس سے گزر کے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی تہجد پڑھ رہا ہے یہ بھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ۔ جب دونوں تہجد سے فارغ ہوئے تو دونوں کو بلا لیا اور کہا کہ جناب آپ تہجد پڑھ رہے تھے تو اونچی آواز میں کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول اسمع من اناجی، میں جس سے راز و نیاز کر رہا ہوں اس کو سنائی دے رہا تھا، باقی کوئی سنے نہ سنے۔ سیدنا ابوبکر نے کیا، بات بالکل ٹھیک تھی، میں جس سے راز و نیاز کر رہا ہوں اس کو سنائی دے رہا ہے، باقی کسی کو سنائی دے نہ دے۔ تو آپ نے کہا حضرت عمر سے کہ عمر آپ کی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں نا ان کو اٹھانے کے لیے، کہ اللہ کے رسول نے کہا ہوا ہے تہجد پڑھو، اللہ نے کہا ہوا ہے تہجد پڑھو، اس کے بڑے فائدے ہیں، اور تم مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ ہو کر کیا کر رہے ہو؟ سو رہے ہو۔ اور دوسرا، شیطان کو بھگاتا ہوں، جب میں آہستہ پڑھتا ہوں تو شیطان میرے پر حملہ کرنا شروع کرتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس کر عمر بڑی ہو گئی، جا جا کے سو جا، تو میں اونچی آواز میں پڑھ کے کیا کرتا ہوں، چل چل بھاگ جا بھاگ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا، حضرت ابوبکر کو کہا کہ ابوبکر آپ اپنی آواز تھوڑی سی بلند کیجئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی سی پست کیجئے۔ یہ ہے آنکھوں میں رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ صحبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنی صحبت کے ذریعے یوں محفوظ کیا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس صحبت کو دینے کے لیے اس کا انتظار نہیں کیا کہ صبح ہو تو بتاؤں، نہیں، ایک دن چلتے 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 اپنے گھر سے بھی نکلے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں گئے ہوں گے، گھومتے 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 دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور دیکھنا شروع کیا کہ ابو موسیٰ اشعری قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، تو امت کو اپنی صحبت کے ذریعے سکھایا کہ قرآن سنتے ہوئے جھومتے کیسے ہیں، اور اچھا قرآن پڑھنے والے کے اچھا قرآن پڑھنے کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو اللہ، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کیسے کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اب یہ کہہ دینا کافی تھا، صحابہ نے ذکر کرنا شروع کر دیا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں، آپ اپنی نگاہوں میں رکھیں، اپنی صحبت میں ذکر کروائیں، اس لیے کہ آپ اپنی صحبت میں اگر ذکر نہیں کروائیں گے تو اس ذکر کا طریقہ بھی ان کو ٹھیک نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں،
جہاد سے واپس آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، کوئی سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحابہ کو اچانک ذکر کا خیال پیدا ہو گیا. اب سب نے اونچی آواز میں ذکر کرنا شروع کر دیا، اور اونچی آواز میں ذکر کرتے کرتے اتنا اونچی آواز میں ذکر کرنا شروع کیا کہ سواری پر ویسے ہی آدمی کو جھٹکا لگ رہا ہوتا ہے. ہماری طرح کوئی گاڑیوں میں تو جا نہیں رہے تھے، اور موٹر وے پہ تو سفر نہیں تھا، پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، پتھر ہے، ناہموار زمین ہے، تو سواری پہ ویسے ہی جھٹکا لگتا ہے. اور جب آدمی کیا کر رہا ہو، ذکر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس میں خود بخود آواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تو سنا، خیال آیا ہوگا کہ چلو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب دیکھا کہ ایسے ہی کیے جا رہے ہیں ایسے ہی کیے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، انکم لا تدعون صما ولا بکما، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکارے جو سن نہیں سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی. اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنے آپ کو اعتدال میں رکھو، اور اعتدال میں رکھ کر ذکر کرو. گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ذکر کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے سیکھتے ہیں. کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محبت کرنے کا طریقہ سکھائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. کوئی آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول نفرت کیسے کرنی چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت مبارکہ کے ذریعے ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ نفرت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام کے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. اللہ کا ایک حکم آتا ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، وہ کام تو کرتے ہیں، لیکن صحابہ جب وہ کام کرتے ہیں تو اس کام میں ان کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ آ گیا، اللہ نے تو کہا تھا یہ کام کرو، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کام تو کر لیا، لیکن اس مسئلے کا حل اب اللہ نے ایسے کیسے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے بھی فرمایا تھا، اللہ نے بھی فرمایا تھا، ہم نے کام تو شروع کیا لیکن یہ رکاوٹ آ گئی، اب کیا کریں؟ مثلا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ یہ قطع رحمی کوئی اچھی چیز نہیں. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطع رحمی کے بارے میں بہت سخت باتیں فرمائی. آپ نے فرمایا یہ رشتہ داری تو جا کے اللہ کے عرش کو پکڑ لے گی، کیونکہ نکلی اللہ کے عرش سے، وہ رحمان ہے اور یہ رحیم ہے، اور اللہ کے عرش کو پکڑ کر یہ کہے گی کہ یا اللہ جو جو مجھے ملاتا رہا آج اپنے ساتھ ملا لے، جو مجھے نہیں ملاتا رہا تو بھی مت ملا اسے. صحابی نے سنا، کہا جی یہ تو بڑی ضروری چیز ہے صلہ رحمی کرنا، گئے اور جا کے صلہ رحمی کرنی شروع کر دی. اب اگلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ جس سے صلہ رحمی کرتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ آگے سے قطع رحمی کرتا ہے. دل بڑا پریشان ہوتا ہے، یار یہ عجیب بات ہے، میں صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتا ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، پھر کرتے ہیں، پھر قطع رحمی کی اس نے. یہ اچھائی کرتے ہیں وہ برائی کرتا ہے، یہ پھر اچھائی کرتے ہیں وہ پھر برائی کرتا ہے. حتیٰ کہ کرتے کرتے ایک دن یہ سوچا کہ یار یہ تو مشکل ہے. لیکن وہ بڑے سمجھدار تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ جب کوئی مشکل آئے تو چھوڑ دو، بلکہ وہ صحبت تلاش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور جا کے مسئلہ بتاتے ہیں، وہ مسئلہ حل کریں گے. اللہ نے ان کو مسئلے حل کرنے کے لیے بھیجا ہے. آ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہے. آپ نے جی کہا کہ میں صلہ رحمی کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسے ہے تو پھر تم اگر اپنی بات میں سچے ہو، اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم ایسے ہی کر رہے ہو، تو پھر دو باتیں یاد رکھو. ایک تو جب وہ تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو تم یہ سوچا کرو کہ تم راکھ اٹھا اٹھا کے ان کے سر پہ ڈال رہے ہو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی نفسیاتی جو تکلیف ہے اس کا ازالہ کر رہے. تم کہہ تو کچھ نہیں سکتے، جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں، لیکن نہ کرنا کچھ نہیں ہے، اور بتانا بھی نہیں. مہربانی کر کے بتائیے گا مت، پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کسی نے قطع رحمی کی تو آپ ہنس رہے ہیں، وہ کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں، وہ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے سر میں راکھ ڈال رہا ہوں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ راکھ ڈالنے کا بتاؤ، کیا فرمایا کہ تم یہ تصور کرو کہ تم ان کے سر میں راکھ ڈال رہے ہو، اور یہ تصور کرو کہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ صلہ رحمی کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت کے ذریعے
چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں. کسی سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، یہ اپنی صحبت کے ذریعے سکھایا. کسی سے الگ ہونا ہے تو کیسے الگ ہونا ہے، یہ اپنی صحبت کے ذریعے سکھایا. کسی کی خوشی میں شریک ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، یہ اپنی صحبت کے ذریعے سکھایا. اور یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ذریعے صحابہ نے محفوظ کیا. میں اس وقت اگر آپ سے یہ کہوں کہ پوری دنیا کی مسجدیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں، بیت اللہ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے؟ اس وقت یہ جتنی بات ہو رہی ہے، یہ بات صحابہ نے کس کی صحبت سے سیکھی تھی؟ اللہ کے رسول سے. اور صحابہ سے کچھ لوگوں نے صحبت میں بیٹھ کے سیکھی تھی، اور وہ صحبت چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. 1437 سال بعد آج ہم اس صحبت کی برکت سے کیا کر رہے ہیں؟ وہی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. تو مسجد نبوی کے ساتھ ساری دنیا کی مسجدیں کنیکٹڈ ہیں اس صحبت کے ذریعے، اور بیت اللہ کے ساتھ ساری دنیا کی مسجدیں کنیکٹڈ ہیں کس کے ذریعے؟ اس قبلے کے ذریعے جس کی طرف ابھی ہم نے منہ کر کے نماز پڑھا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ، مختلف ملکوں میں، وہ جو آپ کو بینک کا کارڈ یہاں پر ملتا ہے وہ ہے تو پاکستان کی کمپنی کا کارڈ ہوتا ہے، لیکن آپ سعودیہ میں اسے پی او ایس پہ بھی استعمال کرتے ہیں، وہاں بھی استعمال ہو جاتا ہے. آپ اے ٹی ایم میں استعمال کرتے ہیں، اے ٹی ایم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. آپ کھانے کے لیے آن لائن کوئی ڈیلیوری سعودیہ میں منگوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو کوئی پوچھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں یار یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے کہ یہ کنیکٹ ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ کنیکشن نظر تو نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے یہ نظر نہیں آتا لیکن کام دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو بڑا آسان طریقہ، اس کو کسی بکالے میں لے جائیں، کسی دکان میں لے جائیں، وہاں سے 2 ریال 4 ریال کی کوئی چیز خریدیں، اور وہ آپ سے پوچھے کتنے پیسے، تو اسے کہیں کہ پیسے، اچھا یہ اپنی پی او ایس مشین دو، اس کے اوپر ٹیپ کریں، جب آپ ٹیپ کریں گے تو وہ پیمنٹ ہو جائے گی، وہ مان جائے گا. ایسے ہی یقین کیجئے کہ یہ جو دین ہمارے تک پہنچا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت کا تسلسل ہے. صحابہ کرام نے صحبت اختیار کی، اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے بہت ساری مثالیں چھوڑ دی، ورنہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول نے صحابہ کو بٹھا کر یہ نہیں سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم آیا ہے، اس حکم کو یوں پورا کرنا ہے، اور اس کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو یوں حل کرنا ہے. پھر صحابہ کرام جو لمبا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہے، کچھ لوگ ان کو ایسے ملے جنہوں نے لمبا عرصہ صحابہ کے ساتھ گزارا اور ان کی صحبت میں رہے. پھر کچھ اور لوگ ہوئے جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی. تو یہ دین کا پورا پیکج، یہ ایک صحبت کے پیکج کے ساتھ چلتا آ رہا ہے میرے اور آپ تک. آج اگر ہمیں کسی سے دین سیکھنا ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ علم کافی ہو، صرف علم کافی نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ علم اس صحبت کے ساتھ بھی سیکھا ہے جس صحبت میں صحابہ کو اللہ کے رسول نے بٹھایا تھا. یہ جو آپ کے مدارس کے اندر جامع امدادیہ ہو جائے، کوئی مدرسہ ہو جائے پاکستان کا، دنیا بھر کا، یہ مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ یہ پورے دین کو اور پورے دین کے مزاج کو اسی صحبت کی ٹریننگ کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں. لہٰذا وہ آدمی جس کی آپ گفتگو سن رہے ہیں اور آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گفتگو کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی صحبت میں سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ حضرت ابوبکر تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، حضرت عمر تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جو نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا اللہ کے رسول کو فکر لگی ہوتی تھی، وہ اس کی بہن سے کہتے تھے، حضرت عمر کی بہن کو کہتے ہیں، حضرت عمر کی بیٹی کو، حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن کو، حضرت حفصہ کو، ام المومنین کو کہتے ہیں یہ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، کاش یہ تہجد پڑھنا شروع کر دے. تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سے کوئی ایک چیز، اگر ایک چیز نکالی جائے تو وہ یہ ہے کہ جو اس صحبت میں آتا تھا وہ کام میں لگ جاتا تھا. کوئی نماز میں لگ جاتا تھا، کوئی روزے میں لگ جاتا تھا، کوئی زکوٰۃ میں لگ جاتا تھا، کوئی حج میں لگ جاتا تھا، کوئی جہاد میں لگ جاتا تھا. کچھ چیزیں کرنے لگ جاتے تھے، کچھ چیزیں چھوڑنے لگ جاتے تھے. مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں جن لوگوں سے دین سیکھ رہا ہوں، جن چینلز کے ذریعے، جن
سیشنز کے ذریعے، جن میڈیمز کے ذریعے میں دین سیکھ رہا ہوں، اس پوری گفتگو کے بعد مجھے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا موقع ملتا ہے. اگر تو آپ کو اس کے بعد ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے تو آپ مطمئن رہیں کہ اچھا یہ وہی صحبت ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے سے چلی تھی اور آج تک آ گئی. لیکن اس ساری گفتگو میں آپ کو مزہ بھی بہت آیا. شاندار گفتگو تھی، پن ڈراپ سائلنس تھا گفتگو میں، اور گفتگو کے اندر بات کرنے والا بھی بڑا شاندار باتیں کر رہا تھا. لیکن اس گفتگو کے بعد جب آپ وہاں سے نکلے، اذان ہوئی، نماز ہو گئی، نماز کا وقت نکل گیا اور آپ کو نماز کی توفیق نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گفتگو کرنے والے کو صحبت حاصل نہیں تھی. اس کو علم تو حاصل تھا، اس کو صحبت حاصل نہیں تھی. اگر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوتی تو اس صحبت کے نتیجے میں اس سے ملنے والے، اس کے پاس بیٹھنے والے کو بھی عمل کا جذبہ ملتا. ان مساجد میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس صحبت کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود بھی کام میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی کس میں لگایا ہوا ہے؟ کام میں لگایا ہوا ہے. 20 تراویحیں پڑھ رہے ہیں اور ایسی شاندار انداز میں قرآن کریم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. یہ ساری برکت کس کی ہے؟ یہ اس صحبت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 وہ لوگ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ چپکا ہوا ہو، مسجد کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. کہیں بھی جائے نا تو لوگ کہیں کہ آ گیا، تو وہ لوگ کہیں نہیں، آیا نہیں ہے، جانے کے لیے آیا. کہ کہاں جائے گا؟ ابھی اذان ہوگی، دیکھنا مسجد چلا جائے گا. کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا لیکچر، کوئی ایسا سیشن، کوئی ایسی جگہ جہاں بات کرنے کے بعد مسجد کا خیال آئے، اللہ کا خیال آئے، اللہ کے رسول کا خیال آئے، مسجد کے اندر اپنے دل کو لگانے کا خیال آئے، تو یہ بات کسی صحبت والے کی ہے. اور وہ کسی صحبت والے کے پاس بیٹھا تھا اور وہ صحبت جا کر کہاں پہنچی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. ابھی تو مدرسہ بند ہے. آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ صحبت کیسے دی جاتی ہے، تو کسی وقت جب یہ مدرسہ چل جائے یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی مدرسہ چل جائے تو وہاں جا کے دیکھیں کہ 8 سال کے لیے ایک بچہ اپنے استادوں کے حوالے ہو جاتا ہے اور استاد اس کا دن بھی دیکھتے ہیں، رات بھی دیکھتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول اٹھ کر دیکھتے تھے نا تہجد پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، ایسے یہ بھی دیکھتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ یہ کرو، اور وہ کرنے کے بعد جب آتا تھا اور کہتا تھا یہ کیا تو ہے لیکن اس میں مسئلہ آ گیا ہے، تو یہ تسلسل ہے اس صحبت کا. یہ دین ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے ملا، اور اللہ کے رسول نے اپنی صحبت کے ذریعے کس کو سکھایا؟ صحابہ کو. تو اگر اس پورے دین کو پورے پیکج کے ساتھ سیکھنا ہے، ایک آدھ بات نہیں، اس کا مزاج سیکھنا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، نماز کے اندر اس کا مزاج کیا ہے، رشتہ داری میں اس کا مزاج کیا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں اس کا مزاج کیا ہے، انفرادی سطح پر اس کا مزاج کیا ہے، نفسیاتی مسائل میں اس کا مزاج کیا ہے، معاشرتی مسائل میں اس کا مزاج کیا ہے، تو یہ بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہوگا. اور یہ صحبت کہاں ملے گی؟ کسی چینل پہ؟ ان کے پاس تو خود نہیں ہے. وہ جس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس سیٹ پر اس گفتگو سے پہلے بھی ناچ گانا ہو رہا تھا، اس گفتگو کے بعد بھی ناچ گانا ہو رہا ہے. پتہ نہیں انہوں نے اس گفتگو سے پہلے بھی نماز پڑھی تھی اور اس گفتگو کے بعد بھی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں. جس آدمی کو خود صحبت حاصل نہیں ہے اور اس صحبت کے اثرات اس کی زندگی کے اندر نہیں ہیں، اس کی کول میں نہیں ہے، اس کے چہرے پر نہیں ہے، اس کے خد و خال میں نہیں ہے، اس کی گفتگو میں نہیں ہے، میرے اور آپ کی زندگی اس سے کیسے بدلے گی؟ ہاں، ذہنی عیاشی ہوگی، اور ذہنی عیاشی کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا. وہ چند چیزیں جس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، ان میں سے ایک کیا تھا؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. یا اللہ ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے. نفع نہ دینے والا علم کون سا ہے؟ اسی دعا کے اندر اگلے حصے میں بتا دیا، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى. یا اللہ ایسے دل سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو دل ڈرے نہ. تو کسی گفتگو کو سنیں اور سننے کے بعد یہ سوچیں کہ میرا ایک آنسو بھی نکلا ہے اس گفتگو کے بعد،
مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی توفیق ہوئی ہے، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کی توفیق ہوئی ہے، مجھے اپنی اولاد کے بارے میں سوچنے کی توفیق ہوئی ہے، مجھے زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں سوچنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اگر تو یہ توفیق ہوئی ہے تو اطمینان رکھیں کہ اصل میں یہ کسی صحبت سے آیا ہے اور وہ کسی صحبت سے آئے تھے، اور یہ ایک صحبت کا تسلسل ہے، اور صحبت کا سب سے بڑا اثر کیا ہوتا ہے کہ صحبت عمل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اگر کسی گفتگو سے یہ نہیں مل رہی تو جتنی مرضی مزے کی باتیں وہاں سے سن لیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹینڈرڈ پروسیجر تھا، جو سٹینڈرڈ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے مطابق نہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کرنے کی ضرورت۔ وہ 7 لوگ جن کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ تنہائی میں بیٹھا اور بیٹھ کر رونے لگ پڑا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا اور رونے لگ پڑا۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کون سی گفتگو ہے جس گفتگو کے بعد مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ یہ رونا تو اللہ کا عرش دے گا۔ اور اگر کوئی گفتگو ایسی ہے کہ اس کے بعد نہ مجھے رونا آیا، نہ مجھے نماز کی توفیق ملی، نہ مجھے ذکر کی توفیق ملی، نہ مجھے کسی جگہ بیٹھ کر اپنی زندگی پر غور کرنے کی توفیق ملی، نہ اپنی نماز کے اندر حسن پیدا کرنے کی توفیق ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم تو ہے لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ذریعے حاصل ہوتا تھا، کیونکہ وہ علم عمل کی طرف لے کر جاتا تھا۔ تو ہمیں رمضان میں بھی اپنے آپ کو اس مسجد سے وابستہ کرنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اس مسجد۔ کیوں؟ یہ مسجد آپ کو کیا دیتی ہے؟ یہ مسجد کس سے کنیکٹڈ ہے جی؟ بیت اللہ سے۔ اور مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول کی صحبت ہوتی تھی۔ اور اس مسجد میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا تسلسل ملتا ہے۔ یہاں زندگیاں بدلتی ہیں، یہاں زندگی میں بہت سارے کام چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے اور بہت سارے کام کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صحبت کی اہمیت کو سمجھنے کی، مسجد کی اہمیت کو سمجھنے کی، اور دین کے اس ذریعے سے دین کو ہمیشہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ مدرسے چل جائیں تو آپ کبھی آئیے اور آ کر دورہ حدیث میں، یہ اس مسجد کے بالکل ساتھ دورہ حدیث ہوتا ہے، پورا سال 37,000 حدیثیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی صحبت پڑھائی جا رہی تھی۔ یہ جو آپ مولانا کو دیکھتے ہیں نا، یہ مولانا ہو گئے جی 8 سال بعد، یہ اللہ کے رسول کی صحبت سے گزر کر آئے ہیں۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی بات اتنی مزے کی نہ ہو جتنی مزے کی بات آپ کو ٹی وی پہ ملتی ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔